نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا پہلا سوال ہے، مفتی صاحب چچا کا انتقال ہو جائے تو کیا چچی سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فیروز الدین سلطان پور۔ جی، چچا کے فوت ہونے کے بعد چچی سے نکاح کرنا جائز ہے، نکاح ہو جائے گا، کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ پہلے وہ اپنی عدت گزارے 4 مہینے 10 دن، اس کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، میں نے منت مانی تھی کہ میرا کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گی، میرا وہ کام نہیں ہوا، کیا اب روزہ رکھوں یا نہیں؟ طیبہ ناز کرلا۔ آپ نے منت مانی تھی کہ اگر آپ کا فلاں کام ہو جائے تو آپ روزہ رکھیں گی، اور آپ کا وہ کام نہیں ہوا ہے تو آپ کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اگر ہاں کام ہو جاتا آپ کا تو اس صورت میں آپ کے اوپر روزہ رکھنا واجب تھا، جبکہ جب آپ کا کام نہیں ہوا تو آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ تیسرا سوال ہے، ایک عورت کی طلاق ہوئی، ایک صاحب نے بتایا کہ 40 دن عدت ہوگی، کیا یہ صحیح ہے؟ محمد عاقل امبالہ۔ یعنی کہ کسی عورت کی طلاق ہوئی، کسی صاحب نے یہ بتلا دیا کہ صرف 40 دن عدت کر لو تو عدت مکمل ہو جائے گی، ایسا صحیح نہیں ہے۔ جو عورت ہے اس کو 3 مہینہ گزارنا چاہیے۔ اگر طلاق ہوئی ہے 3 حیض اس کو گزارنا ہوں گے، 3 حیض کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو 3 حیض یعنی 3 مہینے لگاتار اس کو پیریڈز آئیں، اس کے بعد وہ نکاح کرے۔ چوتھا سوال ہے، میرے شوہر کا کسی عورت سے تعلق ہے، وہ اس سے موبائل وغیرہ پر باتیں کرتے ہیں، کوئی دعا بتا دیجئے کہ وہ اس سے باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ ایک خاتون، فیروز آباد۔ آپ کے شوہر کا تعلق کسی غیر محرم عورت سے ہے، وہ ان سے فون پر باتیں کرتے ہیں، ان کے تعلقات ہیں ان سے، تو سب سے پہلی بات میں گزارش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ خود اپنے شوہر کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ خود بند صبر کر رہیں، اچھے سے رہیں، اس سے محبت سے بات کریں، اس کا خیال رکھیں۔ اور جس طرح عام طور پر عورتوں کا ماحول یہ کہ گھر کے اندر وہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتی، کہ اپنے کپڑے گندے پہنے ہوئے 2 دن ہو گئے 4 دن ہو گئے، پاس جانے سے وہ شوہر کے پاس جاتی تو شوہر کو بو محسوس ہوتی ہے، بدبو معلوم ہوتی ہے، وہ آپ کو پاس آنے پر ایک عجیب سی بدبو محسوس کرتے ہیں، یا گندگی کی وجہ سے یا صاف ستھرے نہ رہنے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کے لیے بند صبر کر رہیں، ان کے لیے تیار ہو کر رہیں، ان سے خوش مزاجی کے ساتھ بات کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں، تو انشاءاللہ آپ کا شوہر کبھی نہیں بھٹکے گا۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتلا دیتا ہوں کہ روزانہ آپ کو فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ یا لطیفو یا ودودو، یہ اسکرین پر جو چل رہا ہے، اسکرین پر آپ کے دکھائی دے رہا ہے، یا لطیفو یا ودودو، اس کو 101 مرتبہ پڑھیں، اور کسی میٹھی چیز پر دم کر کے چینی کو دودھ میں ملا کے پلا دیں، یا کسی میٹھی چیز میں ان کو ملا کر کھلا دیں، انشاءاللہ ان کا ذہن صحیح ہو جائے گا وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ 5واں سوال ہے کہ میرے دن کی 5 نمازیں قضا ہو گئی اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کس طرح نمازوں کو ادا کروں؟ سید مشرف علی۔ آپ کی دن کی اگر 5 نمازیں کسی مجبوری کی بنا پر قضا ہو گئی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ عشاء کے وقت اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں یا اپنی تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے عشاء کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد آپ چاہیں تو فجر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر ظہر اثر مغرب عشاء، یا مغرب اثر اور ظہر فجر اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو چاہے پڑھ سکتے ہیں، اس کے پڑھنے میں ترتیب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ فجر سے شروع کریں، عشاء پڑھ لی آپ نے، پھر فجر پڑھیں، پھر ظہر پڑھیں، پھر عصر پڑھیں، پھر مغرب پڑھیں۔ آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی دینی مسئلہ ہے، اسکرین پر جو نمبر دیا جا رہا ہے اس پر آپ اپنے سوال کو بھیج سکتے ہیں، اور سوال پوچھنے میں اور مسئلہ معلوم کرنے میں بالکل بھی نہ جھجکیں۔ جو آپ کے من میں سوال ہے دین سے متعلق آپ کے من میں کوئی بھی سوال ہے، آپ بے جھجک واٹس ایپ جو نمبر ہے اس پر آپ چاہے وائس میسج بھیج دیجیے، چاہے لکھ کر بھیج دیجیے،
اور شرمندگی اگر سوال پوچھنے میں ہو رہی ہے تو آپ اپنا نام بھی نہ لکھیے، بس دین کی صحیح جانکاری کے لیے آپ اپنے سوال کو بھیجیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور یہ ثواب کا فائدہ آپ کو ملے گا، اور یہ صدقہ جاریہ سمجھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔